مکہ کی رات خاموش تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک خوفناک منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ قریش کے سردار دیرال ندوہ میں جمع ہو چکے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک ہی فکر تھی، اسلام کو روکنا اور اس پیغام کو ختم کرنا جو تیزی سے پورے عرب میں پھیل رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ ایک شخص کے خلاف تھا، وہ شخص جس نے انہیں توحید کا پیغام دیا تھا، جو سچائی، امانت اور رحمت کا علمبردار تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ مختلف قبائل کے نوجوانوں کو منتخب کیا گیا تاکہ وہ ایک ہی وقت میں حملہ کریں۔ اس طرح بنی ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکے۔ منصوبہ یہ تھا کہ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا جائے اور جیسے ہی صبح ہو وہ حملہ کر دیں۔ لیکن زمین پر جو منصوبے بنتے ہیں ان سے بڑا منصوبہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر دے دی اور اسی وقت ہجرت کا حکم بھی نازل ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم باب شروع ہونے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی تھی، لیکن ایک بڑا سوال تھا۔ گھر کے باہر دشمن موجود تھے، وہ پوری رات نگرانی کرنے والے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو فوراً دیکھ لیے جاتے۔ اسی موقع پر ایک نوجوان صحابی سامنے آئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، بچپن سے ہی اسلام قبول کر چکے تھے اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے تھے۔ یہ نوجوان تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ قریش نے قتل کا منصوبہ بنایا ہے اور اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ اس رات اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جائیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ گھر کے باہر مسلح دشمن کھڑے تھے، وہ کسی بھی لمحے حملہ کر سکتے تھے۔ جو شخص اس بستر پر سوئے گا اس کی جان خطرے میں ہوگی۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ کے دل میں خوف نہیں تھا، ان کے دل میں صرف ایمان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ انہوں نے فوراً اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ محفوظ رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر علی رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے۔ اس رات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز چادر اوڑھی اور اسی بستر پر لیٹ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سوتے تھے۔ گھر کے باہر قریش کے نوجوان انتظار کر رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ اپنے منصوبے کو پورا کر دیں گے۔ لیکن اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے گھر سے نکل گئے۔ روایات میں ذکر آتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر مکمل توکل کرتے ہوئے گھر سے قدم باہر رکھا اور دشمنوں کے درمیان سے گزر گئے۔ وہ انہیں دیکھ نہ سکے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کی طرف اشارہ سورۃ الانفال میں ملتا ہے۔ اور جب کافر اب کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ آپ کو قید کریں، قتل کریں، نکال دیں، اور وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ انفال 30۔ گھر کے اندر علی رضی اللہ عنہ اسی سکون کے ساتھ سوئے رہے۔ رات گزرتی رہی۔ قریش کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود ہیں۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو انہوں نے گھر میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ اندر آئے اور جب انہوں نے بستر سے چادر ہٹائی تو وہ حیران رہ گئے۔ بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، وہاں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ قریش کو سمجھ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے نہ خوف دکھایا نہ گھبراہٹ۔ یہ قربانی صرف ایک بہادر انسان ہی دے سکتا تھا۔ یہ وہ رات تھی جس نے تاریخ کو بدل دیا۔ بعد میں علی رضی اللہ عنہ نے ایک اور اہم ذمہ داری بھی پوری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی بہت سی امانتیں تھیں۔ حالانکہ قریش دشمن بن چکے تھے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کی امانتیں واپس کریں۔ انہوں نے مکہ میں رہ کر تمام امانتیں ان کے مالکان تک پہنچائیں۔ اس کے بعد وہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ایمان، وفاداری، قربانی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی ایک عظیم مثال ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اس رات کی بہادری ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، اور ہجرت کی یہ رات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جن کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا۔